نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چوتھی تراویح پڑھی گئی۔ اللہ عز و جل ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آپ سب حضرات آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس لحاظ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بقیہ لوگوں میں سے چن کر نکالا ہے کسی خاص کام کے لیے۔ اتنا سن کے آپ کو بڑا اچھا لگا ہوگا، لیکن کیوں اچھے ہیں یہ چیز قرآن کریم میں آگے اللہ نے بتائی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آپ اس وقت سب سے اچھے ہوں گے جب آپ لوگوں کو اچھی اور بھلی باتیں بتاتے ہوں گے اور برائیوں سے روکتے ہوں گے۔ اب یہ سننے کے بعد اپنے آپ کے اچھے ہونے پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہوگا۔ ہاں، اس لیے کہ ہم اور آپ کا رویہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان ایسے لوگ بہت کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ جو جیسا کر رہا ہے کرنے دو، کسی کو نہ چھیڑو اور نہ کسی کو چھوڑو۔ یہ طریقہ اس آیت کے خلاف ہے۔ میں نے اپنے ذاتی تجربے سے عموماً یہ بات کہتے ہوئے ان لوگوں کو پایا ہے جن کو دین کی جانکاری ہوتی ہی رہی ہے، تو وہ اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے کہتا ہے کسی کو کچھ نہ کہو، جو کچھ ہو رہا ہے جو لوگ کر رہے ہیں اس کو کرنے دو۔ جس کو جانکاری ہوگی وہ اچھی بات پر ویریفیکیشن دے گا، کہے گا یہ اچھی چیز ہے، آپ نے جو کیا بہت اچھا کیا، ویل ڈن۔ اور بری چیز پہ اس کو برداشت ہی نہیں ہوگا، وہ بولے گا، کہے گا یہ غلط ہے۔ ہاں، سب کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تھوڑا سخت مزاجی سے برائیوں پہ ٹوکتے ہیں، کچھ لوگ نرمی سے ٹوکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حکمت سے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ تو اچھے ہونے کے لیے یہ دو کام کرنے پڑیں گے، لوگوں کو اچھی بات بتانی پڑے گی اور برائیوں سے روکنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا آل عمران کی آیت نمبر 102 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے فرقے میں نہ بٹو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہی قرآن دنیا کا ہر مسلمان پڑھ رہا ہے، کچھ شیعوں کو چھوڑ کر۔ وہ کہتے ہیں ہمارا کچھ الگ ٹائپ کا قرآن ہے، ورنہ وہ بھی دنیا کے سامنے اسی کو پیش کرتے ہیں۔ پڑھتے یہ آیت سب لوگ ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو، اس کے باوجود لوگ بٹے ہوئے ہیں، بے انتہا فرقوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ اسی میں آگے اسی پیج میں اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اے لوگوں، ان لوگوں کی طرح ہرگز مت کرنا کہ دلیل آ جانے کے بعد بھی اپنی ٹولی، اپنا فرقہ، اپنی جماعت لیے الگ پڑے رہتے ہیں۔ دلیل کیا مطلب، کیا کرنا چاہیے، سب کچھ جانتے، اس کے باوجود نہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں آ سکتے، اپنی ٹولی، اپنا فرقہ الگ بناتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا، ایسے تم ہرگز مت بن جانا، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جو یہ والی حرکت کرے گا، یعنی جاننے کے بعد بھی دین حق کو، صراط مستقیم کو، قرآن و سنت کو، صحابہ کے طریقے کو جان بوجھ کر چھوڑے گا، اللہ کا اس کے لیے دھمکی ہے، لہم عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب اس کے لیے تیار کیا جا چکا ہے۔ یہ قرآن کریم کا بیان ہے۔ اور آئیے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 3 واقعہ رکھ رہا ہوں، پچھلے 1-2 مہینے کے اندر سب کچھ ہوا ہے۔
ایک سرحد پار افغانستان ملک ہے، آپ سب جانتے ہوں گے کہ اسلامی ملک ہے اور بہت تعریف بھی کرتے ہوں گے. اگر میں تھوڑا سا کرٹیسائز کر دوں تو شاید مجھے گالی بھی من و من میں دینے لگے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. بڑی سڑیل قسم کی اسلامی حکومت ان لوگوں نے بنائی ہے. قرآن و سنت کی نصوص پر مبنی کتاب التوحید جو سعودی عرب سے شائع ہوتی ہے، پوری دنیا کے اہل سنت الجماعت جو صحیح العقیدہ مسلمان اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں. میں نے بھی پڑھا ہے الحمدللہ، اس کتاب کو زبانی بھی یاد کیا. اس کتاب پر گورنمنٹ نے بین لگا دیا. جو ہر ملک میں جو چیزیں بین ہوتی ہیں اس کی لسٹ جاری ہوتی ہے. ان لوگوں نے لسٹ جاری کی، کئی کتابوں کو بین کیا، اسی میں سے اس کتاب کو بھی بین کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو الگ الگ طریقے کا ظرف دیتا ہے. انہوں نے سعودی عرب کی کتاب پر بین لگائی. سعودی عرب نے کئی ٹن کھجور ان کو گفٹ میں دے دیا. مجھے گالیاں دو تو لو میری کھجور کھاؤ اور گالی دو. کسی نہ کسی دن سمجھ میں آئے گا. اور جانتے ہیں افغانستان کے لوگ کیا ہیں؟ افغانستان کے لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. یہ حنفی بھی ہیں، خارجی بھی ہیں. اتنی شدت ان کے اندر ہے کہ اس کتاب کو اپنے ملک میں پڑھانا نہیں چاہتے. دوسرا واقعہ، کچھ ہی دن پہلے حیدرآباد میں لیڈیز کا ایک پروگرام ہو رہا تھا. اس پروگرام پر تبلیغی جماعت کے بھائیوں نے اٹیک کر دیا. کیا کہا؟ ہماری پرمیشن کے بغیر یہ پروگرام نہیں ہو سکتا. عورتوں کو دین سکھا رہے ہو، یہ کون سی بات ہوئی؟ ہماری اجازت کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا. بڑا ہنگامہ ہوا سوشل میڈیا پر، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی. تیسرا واقعہ ابھی 2 روز یا 1 دن پہلے کی بات ہے، احمد آباد گجرات میں افطاری کی اذان بالکل ایگزیکٹ ٹائم پہ اہل حدیث مسجد سے ہو گئی. وہاں اہل حدیث اتنے ہی ہیں جتنے ہم لوگ یہاں ہیں. ہمارے دیوبندی بھائیوں نے مسجد پہ گھیراؤ کر لیا مسجد کا. مسجد کے دروازے پہ ہنگامہ، ہاتھا پائی تک کی نوبت آ گئی. کیوں؟ کہا انہوں نے اذان دی ہے، ہمارے لوگوں کا روزہ خراب ہو گیا. ان کے ہاں اپنی بنائی ہوئی شریعت یہ ہے کہ افطاری کے ٹائم میں 2-4 منٹ احتیاطاً ٹائم ہو جانے کے بعد بھی نہ سائرن بجانا ہے نہ اذان دینی ہے، احتیاط کے طور پہ. یہ احتیاط قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے. اور سحری کے وقت میں انہوں نے خود بنایا ہوا ہے کہ ٹائم ہو جائے، ایگزیکٹ ٹائم جو سحری ختم کہا اس سے 4 منٹ 5 منٹ پہلے ہی لوگوں کو بتا دو کہ ٹائم ختم ہو گیا، احتیاط کے طور پہ. یہ احتیاط جو ان لوگوں نے قائم کیا یہ حدیث رسول کے صراحت کے ساتھ خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے، خیریت میں رہیں گے، اچھے رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کریں گے. یعنی جیسے ٹائم ہو ادھر سورج ڈوبے ادھر افطاری کر لیں. یہ نبی کی حدیث. اور ان کا عمل کیا ہے؟ نہیں 2-4 منٹ اور تھوڑا سا احتیاط کرو. اس کے لیے مسجد پہ حملہ کیا. اور سحری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ، سحری میں تاخیر کرو، ایسا نہ ہو کہ 12 بجے کھا کے بیٹھے ہو. یہ نبی کی سنت کی مخالفت ہے. آخری ٹائم پہ سحری کھانا چاہیے، اتنا پہلے کہ آپ اطمینان سے بغیر جلد بازی کے کھا بھی لو اور پانی بھی پی لو اور آرام سے آپ نماز کے لیے آ بھی جاؤ. تو ادھر اللہ کے نبی نے تاخیر کے لیے کہا، لیٹ کرنے کے لیے کہا، ادھر یہ 4-5 منٹ پہلے ہی ختم کروا رہے ہیں. وضاحت سے ایسا کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے ان لوگوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ ہمیں ہر وقت حدیث رسول کی مخالفت کرنی ہے. ایسے لوگوں کو دعوت دینی چاہیے. قرآن کی اس آیت کی اللہ فرماتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے بازیاں نہ کرو، یہ بدتمیزی، یہ شرارتیں نہ کیا کرو. جو قرآن میں ہے، حدیث رسول میں، صحابہ کے عمل میں ہے، وہی ہمارا دین ہے، اسی کو تم بھی اپنا لو. یہی منہج صحیح ہے، منہج ہے. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 133 میں اللہ تعالی ہم سب کو اپیل کرتے ہوئے ایک بات کہتا ہے، غور سے سنیں. اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ.
اے مسلمانوں، اے میرے بندو، پیدا کیا تم کو میں نے، زمین پہ تم پھیلے ہوئے ہو، نہ جانے کہاں کہاں رہتے ہو، لیکن تم سب کے لیے دو چیزیں بنی ہیں، ایک جہنم ہے، ایک جنت ہے۔ میرے بندو، میں نہیں کہوں گا کہ تم جہنم میں جاؤ، اللہ فرما رہا ہے میرے بندو، بخشش پانے کے لیے، گناہوں کو معاف کروانے کے لیے دوڑو، جلد بازی کرو، دوڑو، جنت پانے کے لیے دوڑو، دوڑو۔ جب آپ دوڑیں گے اور سب دوڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپس میں کمپٹیشن ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے نیکی کمانے میں کمپٹیشن کرو، جنت پانے میں کمپٹیشن کرو، اور صحابہ کرام اسی لیے یہ کام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، لاؤ اللہ کے راہ میں کچھ جمع کرو۔ حضرت عمر دل میں سوچتے ہیں آج میں اتنا لاؤں گا کہ ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، گھر کو جو بھی سامان تھا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، ایک لے آئے، ایک گھر پہ چھوڑ آئے، دل میں خوش ہے آج تو پہلا نمبر میرا ہی ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق جب آتے ہیں، اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے، کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا اللہ کے نبی جو کچھ تھا آپ کے قدموں میں ہے، گھر میں کچھ بھی چھوڑ کے نہیں آیا، بس آپ کی محبت ہے، اپنے اور اپنی فیملی کے لیے چھوڑ کے آیا۔ عمر کہنے لگے میں کبھی بھی ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو صحابہ کرام جنت پانے کے لیے آپس میں کمپٹیشن کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، میری بخشش اور میری جنت کو، اور وہ جنت جس کی چوڑائی صرف آسمان و زمین سے کئی گنا زیادہ ہے، آسمان و زمین سے اس کے برابر یا اس سے زیادہ صرف چوڑائی ہے، اس جنت کو پانے کے لیے آؤ۔ چھوٹا چھوٹا گھر بنانے میں تم پریشان ہو، اس کے لیے حلال حرام چھوڑے بیٹھے ہو، میری باتوں کو نہیں مانتے ہو، آؤ بڑی حویلی تمہیں جنت میں سونے کی چاندی کی اینٹ والی دوں گا، آؤ سونے کے برتن دوں گا، آؤ بے تحاشا پھل فروٹ دوں گا، آؤ تمہیں عورتیں ملیں گی، تمہیں حوریں ملیں گی، جنت کی ہر وہ نعمت تمہیں ملے گی جو تمہارے دل میں خواہش امٹ کے آئے گی۔ سوچو گے بعد میں سامنے ساری دنیا، تمہاری ساری خواہشات، سارے مطالبات پہلے ہوں گے، اس کے لیے تیاری کرو۔ پھر اگر اللہ نے خبر دیا میرے بندو یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں، یہ کوئی لالی پاپ نہیں نیتاؤں کی طرح۔ اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، جس جنت کے بارے میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ بن چکی ہے، یہ پیدا ہو چکی ہے، اور اس پہ میں نے یہ لکھ بھی دیا ہے کہ اس میں میرے متقی بندے جائیں گے۔ متقی کون بندے؟ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ متقی بندوں کے بارے میں آگے بتایا، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی نمبر 1 پہچان، میرے وہ بندے اس جنت میں جائیں گے جو بندے جب اللہ دے رہا ہے، آ رہا، ادھر سے آ رہا، ادھر سے آ رہا، نیچے سے آ رہا، اوپر سے، ہر طرف سے نفع نفع نفع، مال 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 مل رہا ہے، تب کوئی مانگنے والا آیا، لو، ادھر سے کوئی حاجت مند پتہ چلا، لو، دیتا جا رہا دیتا جا رہا، متقی ہے۔ اللہ نے فرمایا متقی کی اصل پہچان کیا ہے؟ فرمایا وَالذَّرَّ، جب چاروں طرف سے روزی آنا بند، جو اس کے پاس تھوڑا بہت اپنے لیے بچا ہے اس میں سے خرچ کرنے لگے، یہ متقی کی اصل پہچان ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس دور میں اگر آپ کو پتہ کرنا ہے کہ کون آدمی دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے اور کون آدمی حقیقت میں اجر و ثواب کے لیے خرچ کر رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو پتہ کرو کہ جب یہ بندہ امیر ہے تب خرچ کرتا ہے، اور جب یہ غریبی کی حالت میں چلا جائے، ساری دکانیں اس کی ٹھپ ہو جائے، جو کچھ اس کے پاس سوکھا روکھا ہے اس میں سے جب خرچ کرے گا، یہ پہچان ہے کہ یہ بندہ سچ میں اللہ کے لیے نیکی کے لیے ہی خرچ کر رہا ہے، یہ پہچان ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا جو خوشی میں بھی اور غمی میں بھی دونوں حالتوں میں خرچ کرتا ہے۔ آج ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، اور یقین مانیے یہی ہماری سماج کی حالت ہے، اور لینے والے بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگلا کہتا ہے دھندا مندہ ہے، دکانیں آج کل نہیں چلتی، مسجد میں دے رہے تھے اب نہیں دوں گا، کیوں؟ حالات خراب ہو گئے، کیوں؟ کیا ہوا؟ اپنی خالہ زاد بہن کو، خالہ کو، آنٹی کو، چاچی کو، اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو دیتا تھا، اس سال نہیں دوں گا، کیوں؟ کیونکہ ہر سال 10 لاکھ نفع ہوتا تھا، اس بار 7 لاکھ ہوا، 3 لاکھ گھاٹے میں۔ نفع میں کمی کو انسان کہتا ہے کہ گھاٹا لگ گیا،
کیونکہ دماغ میں مینٹالٹی بنی ہے کہ اتنا ہمیں کمانا ہے، وہاں تک نہیں پہنچ پائے تو منہ بنائے گھومتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو خوشی میں بھی، غمی میں بھی، تنگی میں بھی خرچ کرے وہ جنت میں جانے والا ہے۔ دوسری صفت والکاظمین الغیظ، ایک ایسی چیز جس کو اگر انسان پی لے تو یقیناً بہادر ہے، وہ کیا ہے؟ غصہ۔ اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، میری یا زمین و آسمان سے چوڑی جنت میں وہ جائیں گے جو زمین پہ اپنا ایک تھوڑا سا غصہ پی لیتے ہیں۔ یقین مانیے اگر آپ غصہ پی لیں زندگی میں بہت بڑی بڑی پریشانیوں سے آپ محفوظ ہو جائیں۔ غلط فیصلے انسان غصے میں کرتا ہے۔ طلاق کے جو مسئلے ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں 99% لوگوں نے یہی بتایا مولانا صاحب غصے میں طلاق دے دیا۔ تو کوئی بیوی کو خوشی میں طلاق دیتا ہے، گلاب دیتے ہوئے طلاق دیتا ہے، لیجئے میڈم جی آپ کو میں یہ گلاب پیش کر رہا ہوں، میں آج سے آپ کو طلاق دے رہا ہوں۔ کبھی ایسا کوئی نہیں طلاق دیتا، غصے ہی میں دیتا ہے۔ کوئی انبن ہوئی ہوتی تبھی طلاق دیتا ہے۔ تو غصے پہ کنٹرول کرو، بچوں کے معاملے میں غصے پہ، ماں باپ کے معاملے میں غصے پہ، بیوی کے معاملے میں غصے پہ، سماج اور معاشرے کے معاملے میں غصے پہ، بہت عجیب عجیب جگہوں پہ لوگوں کو غصہ آتا ہے۔ اور غصے میں انسان روحانی طور سے کمزور ہو جاتا ہے، جیسے کمزور ہوتا ہے فوراً شیطان اٹیک کرتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکت آپ سے کروائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میری اس امت کے اندر پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ عین وقت پہ کنٹرول کر لے جائے۔ بعد میں تو سب کہتے ہیں میں تو پی لیا اپنا غصہ، نہیں تو توڑ پھوڑ کا بھی یہ کر دیتا ہے، جبکہ حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کر نہیں سکتا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے تم کر سکتے ہو، سچ میں ناک منہ ہڈی پسلی توڑ سکتے ہو، اس کے باوجود غصہ پیو، تمہارے لیے جنت۔ تیسری چیز والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جاؤ، لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جاؤ، جنت تمہارے لیے۔ واللہ یحب المحسنین، احسان کرنا سیکھ جاؤ، جنت تمہارے لیے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا چوتھی چیز والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسہم، یہ والی بات جو بتائی جا رہی ہے میرا خیال ہے ہر آدمی اس میں انوالو ہے جس کے پاس بھی موبائل ہے، جس کے پاس بھی ملٹی میڈیا موبائل ہے، سوشل میڈیا سے جڑا ہے، مارکیٹ بازار میں رہتا ہے، باہر آتا اور جاتا ہے، وہ اس میں انوالو۔ اللہ نے فرمایا متقی نیک بندے میرے کون ہیں جن کو جنت ملے گی؟ وہ لوگ جو کوئی بے حیائی کا کام جب کر دیتے ہیں یا کوئی گناہ کا کام کر دیتے ہیں فوراً ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے گنہگار اور متقی میں فرق کیا ہے؟ دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے، نبی لوگ معصوم ہوتے تھے، ہم اور آپ معصوم نہیں ہیں، سب لوگ گنہگار ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کبھی یہ مت سمجھنا کہ متقی اسے کہتے جو کبھی گناہ ہی نہ کرے، نہ 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 نہ۔ اللہ فرما رہا گنہگار میں اور پرہیزگار میں بس اتنا فرق ہے کہ پرہیزگار گناہ کرنے کے بعد مایوس، گنہگار گناہ کرنے کے بعد مایوس ہو جاتا ہے یا تو جری ہو جاتا ہے، مایوس ہو کر توبہ نہیں کرتا، یا تو پھر جری ہو جاتا کہ ایک بار کیا ہلا 10 بار اور کر لیتے ہیں، 1 روپیہ بےمانی کیا ہلا 100 روپیہ اور کر لیتے ہیں، ایک گالی دی ہی دوسرا اور گالی دے دیتے ہیں، ایک روزہ چھوڑا ہی لاؤ 5 روزہ اور چھوڑ دیتے ہیں، ایک نماز چھوڑی ہے لاؤ پورا دن گول کر دیتے ہیں۔ تو گنہگار انسان یا تو مایوس ہو کر توبہ نہیں کرتا یا پھر وہ جری ہو جاتا ہے اور پھر گناہ پہ گناہ بغیر توبہ کے کیے جاتا ہے۔ اور متقی پرہیزگار کیا کرتا ہے؟ جیسے اس سے گناہ ہوتا ہے چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو فوراً اللہ کو یاد کر، فوراً توبہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ذکر اللہ کو یاد کرتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے۔ یہ کون لوگ؟ نیک لوگ۔ اگر آپ سے گناہ ہو رہا ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہے، آج ہوا پھر کل ہوا پھر پرسوں ہوا، آج ہوا آپ نے صبح ہونے سے پہلے توبہ کر لی تو آپ متقی ہیں، پھر کل وہی گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لی آپ متقی ہیں، تیسرے دن پھر ہو گیا پھر توبہ کر لی آپ متقی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں جب میرا بندہ جب گناہ ہو
ایک ہی طرح کا گناہ کرتا ہے اور بار بار توبہ کرتا ہے تو میں اس بندے کو چھوڑ دیتا ہوں اور بولتا ہوں جا میرے بندے جو کرنا ہے کر لے، تجھے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ تیری عادت ہے کہ چھوٹا بڑا کچھ بھی کرنے کے بعد تو توبہ کرتا ہے، یہی تیری ادا مجھے پسند ہے۔ اور یہی لوگ متقی ہیں سچ میں۔ تقویٰ کا نام، تقویٰ کا مطلب ہے کہ انسان گناہ کرے توبہ کرے، گناہ کرے توبہ کرے، تو توبہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، متقی لوگ اپنے گناہوں پہ ڈھیٹ نہیں ہوتے۔ گنہگار ڈھیٹ ہوتا ہے اور متقی ڈھیٹ نہیں ہوتا۔ نیک آدمی جو ہوگا اگر اس سے غلطی ہو رہی ہے جا کے آپ اسے ٹوکیے، وہ خوش دلی سے اس کا آپ کا استقبال کرے گا، آئندہ اسے چھوڑ دے گا۔ اور برا آدمی ہوگا فوراً انا پہ آ جائے گا، تم نے کیسے ہم کو ٹوکا، تم کس کھیت کے مولی ہو، تم سے زیادہ ہم جانتے ہیں، ہمارے باپ دادا ہمیشہ مسجد ہی میں رہتے تھے، پورا مہینہ اعتکاف کیے بیٹھے، اس طرح کی بات آدمی کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرہ، یہ نشانیاں جس میں ہو، یعنی خوشی میں غمی میں خرچ کرے، غصہ پی جائے، لوگوں کو معاف کر دے، جب بھی غلطی کرے فوراً اللہ سے توبہ کر لے اور ڈھیٹ نہ بنے۔ اولئک جزاؤہم مغفرہ، ایسے لوگوں کا بدلہ اللہ کی جانب سے بخشش ہے اور جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ونعم اجر العاملین، اور ایسے لوگوں کا بدلہ کیا بدلہ ہوگا میں کیا بتاؤں۔ اللہ نے فرمایا بہترین بدلہ ان کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے ایک منظر بیان کیا ہے اور ایک حقیقت بتائی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، تمہیں ضرور دوسرے لوگوں کی کڑوی بات سننی پڑے گی۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اگر تم مسلمان ہو تو اپنے دل دماغ میں کہیں نہ کہیں بٹھا لو، لکھ لو کہ اللہ تمہیں آزمائے گا تمہارے مال کے بارے میں اور تمہاری جان کے بارے میں، آزمائے جاؤ گے، بخشے نہیں جاؤ گے۔ آزمائش ہونی طے ہے، اسی آزمائش کے موقع پہ تمہیں ڈٹ کے رہنا ہے، ایمان اپنا بچانا ہے، تقدیر پہ اپنا ایمان رکھنا ہے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، جو شرک کرنے والے دنیا کے لوگ ہیں، وہ تمہیں کڑوی باتیں بولیں گے، تمہیں گالیاں دیں گے، تمہیں تانا دیں گے، یہ تمہیں ہر حال میں سننا پڑے گا، تمہیں اس سے تکلیف بھی ہوگی۔ اللہ آگے فرماتا ہے اگر تکلیف ہو تو کیا کرو گے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے، صحیح موقع کا انتظار کرو گے، اخلاق سے تم اگر اپنا بدلہ لو گے اور متقی بنو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ ہمت والی بات ہوگی۔ ہمت والے ہی صبر کر پاتے ہیں اور زہر کا جواب مٹھائی سے دیتے ہیں، یہ ہمت والوں کا کام۔ اس آیت کا ایک پس منظر ہے، سنا دوں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، بلکہ ابو داؤد کی بھی روایت ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پہ سوار تھے۔ گدھا، دیکھیے نبی ہیں امام الانبیاء، گدھے پہ بھی سواری کر لیتے تھے، گھوڑے پہ بھی، اونٹنی پہ بھی، اونٹ پہ بھی، گدھے پہ آپ سوار تھے۔ یہ غزوہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی مدینے میں ہیں، اپنے سواری پر جا رہے ہیں، ساتھ میں ایک صحابی بھی بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی تھے سعد ابن عبادہ، وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اللہ کے نبی ان سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک چوراہے پہ لوگ بیٹھے ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سب ملے جلے لوگ بیٹھے تھے۔ اب اللہ کے نبی کی سواری گدھے والی وہاں سے گزری تو آج کے زمانے کی طرح پکے روڈ تو ہوتے نہیں تھے، دھول والا ریتیلی زمین اس طرح کی ہوتی تھی۔ جب اللہ کے نبی کا گدھا چل کے جاتا ہے تو دھول اڑنے لگتی ہے۔ اب اگر آپ کو کسی سے نفرت ہو تو یہ دھول کافی آپ کے جھگڑا کے لیے، اب لڑ جاؤ گے۔ کسی سے اگر آپ کو چڑ ہو تو اس کی گاڑی کا گزرنے سے جو دھول اڑتا آپ لڑ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی سے دشمنی تھی، منافقین کو، مشرکین کو، یہود و نصارہ کو، تو اسی میں عبداللہ ابن ابی ایک یہودی تھا جو بعد میں چل کے منافقی بنا۔ اس نے جب اللہ کے نبی کی سواری کی گرد و غبار کو دیکھا تو اپنے کپڑے سے اپنا منہ ایسے بند کرتا، کیا کر دیا محمد نے،
حالانکہ دوسروں کو تکلیف نہیں ہوئی، اسے تکلیف ہوئی. کیوں؟ وہ چڑ رہا تھا نبی سے، اس کو نبی سے حسد تھا، نبی سے پریشانی اس کو تھی. تب وہ نبی کے سواری کے دھول کو بھی برداشت نہیں کر رہا ہے اور ایسے اپنی ناک بند کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، وہ کہنے لگا لا تغبروا علینا، محمد یہ دھول مت اڑاؤ، یہ کیا کر رہے ہو تم، تماشا کر رہے ہو. اللہ کے نبی رک گئے اور آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ وہاں مسلمان بھی تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین کو، جتنے لوگ تھے سب کو اسلام کی دعوت دی اور آپ نے سب کو کہا کہ اسلام قبول کر لو. اب یہ منافق اور تل ملا گیا، کہنے لگا اے محمد کیا تم بک رہے ہو، تمہاری بات ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہے اور تم آئے ہو ہمیں سمجھانے، چل کے آئے ہو. فمن جاءک فاقصص علیہ، تمہارے پاس جب کوئی جائے گا تو سمجھانا، یہاں آ کے ہمارے چوراہے پہ ہمیں سمجھاؤ گے. اور ہاں یاد رکھو دوبارہ گرد غبار مت اڑانا. اللہ کے نبی کو بہت برا بھلا لگا. جو تھوڑے سے مسلمان تھے صحابہ، انہوں نے سنا، صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ جو آپ کے گدھے کی، آپ کی سواری کے ذریعے سے گرد و غبار اڑا ہے ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے اللہ کے نبی. صحابہ اس منافق کو، یہودی کو جواب دینے لگے اللہ کے نبی مجھے بڑا پیارا لگا، آپ نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگے صحابہ. پیارے پیغمبر صبر کیے اور وہاں سے واپس چلے گئے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلے کے سردار تھے ان کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی کہتے ہیں سعد کیا تمہیں پتا ہے ابھی راستے میں ابن ابی نے مجھے کیا کیا کہا، کتنی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا. ابن ابی رئیس منافقین، اس کے چڑھنے کی ایک وجہ تھی. سعد بن عبادہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی جس آدمی کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ ابھی تو مدینے میں آئے 1 سال ہوا، آپ اگر کچھ دن اور رک جاتے تو یہ مدینے کا سردار بن جاتا، لوگ اسے لیڈر بنانے والے تھے، یہ چیئرمین بننے والا تھا. آپ آئے اس کی لٹیا ڈوب گئی. یہ آپ سے نہیں چڑھے گا تو کس سے چڑھے گا؟ یہ آدمی آپ سے چڑھا ہوا، آپ کی بات اس کو نہیں اچھی لگے گی. آپ تو آپ ہیں، آپ کے گدھے کی کھر سے جو دھول نکل رہا وہ بھی نہیں اچھی لگے گی. حضرت سعد بن عبادہ نے وجہ بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا اے پیارے پیغمبر آپ اسے معاف کر دیجئے، یہ اپنے آپ سے مجبور ہے، یہ پریشان ہے، یہ چڑھا ہوا آدمی، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجئے. اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی مسلمانوں تمہیں ضرور پریشانی والے جملے سننے پڑیں گے، تکلیفیں ہوں گی، لیکن اگر صبر کر لو گے، تقوی اختیار کرو گے تو یہ بڑے بڑے ہمت والوں کا کام ہوگا. میرے نبی نے یہ کام کر کے دکھایا. بعد میں یہی منافق جب دیکھتا ہے کہ اب ہماری دال نہیں گلے گی اور مسلمان میدان بدر میں جیت گئے، تب یہ کلمہ پڑھتا ہے اور منافق بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کی آستین کی سانپ بن کر مسلمانوں کو پریشان کرنے لگتا ہے. یہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو آج کے دور میں بھی ہم اور آپ کو سننا پڑ سکتا. اس واقعے سے ایک چیز اور سبق، ایک نصیحت اور ملتی ہے. اگر آپ کو کسی سے چڑ ہو جائے تو پکی بات ہے اس کی اچھی چیزیں بھی آپ کو بری لگے گی. گھریلو زندگی میں دیکھیے جس ساس کو بہو سے چڑ ہو جائے تو ساس کا تھوڑا سا بھی نمک زیادہ کر دینا تباہی مچا دے گا. اور اگر ساس خود پسند کر کے لائی ہے، اس کی بہن کی بیٹی ہے، تب تو پھر اچھی ہے ہماری بیٹیا، بہت پیاری ہے. ایسے ہی دکان مکان میں، مسجد میں امام اور متولی کا مسئلہ ہو، اگر چڑ ہے تب تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ کی پکڑے گا، اور چڑ نہیں ہے تو آپ کی بہت ساری غلطیاں نظر میں آئیں گی ہی نہیں، چڑنا تو دور کی بات ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کے خلاف دل میں کینہ کپٹ رکھو ہی نہ. کوئی چیز کسی کی بری لگ رہی ہے، خلاف عادت لگ رہی ہے، انسان سمجھ کے معذور سمجھو، لیکن اس کے باوجود بلنڈر غلطی کر رہا ہے تو آپ اس کو سمجھا دو، چاہے وہ بہو ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ مؤذن ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے آپ کا نوکر چاکر ہو، کوئی بھی ہو، XYZ ہو، جو بھی آپ کے ماتحت میں ہے آپ اس طرح کر سکتے ہو. اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے. سورہ نساء، نساء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا نساء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عورتیں. جی، مرأتن مانے عورت، اسی کا پلورل ہے نساء. نساء مطلب عورتیں، مطلب اس صورت میں عورتوں کے حق کی بات کی گئی. میں ایک آیت آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہم مردوں کو کہ اے مردوں غور سے سنو،
کون کون سی ایسی عورتیں تمہارے گھر، سماج، محلے، رشتہ داری میں ہیں، میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں. 7 عورتیں قرابت داری خونی رشتے کی ہیں، 7 عورتیں دودھ کے رشتے کی ہیں، اور 4 عورتیں سسرال کے رشتے کی ہیں، اور 2 عورتیں جمع کرنے کی وجہ سے ہیں. تفصیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت. اے مسلمانوں، تمہارے اوپر حرام ہے تمہاری ماں، کوئی ماں سے شادی نہیں کر سکتا. آج مغربی دنیا میں یہ بھی پاپ ہو رہا، ماؤں کے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں لوگ. وبناتکم، اپنی بیٹی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. واخواتکم، اپنی سگی بہن سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. وعماتکم، اپنی پھوپھی سے نہیں. وخالاتکم، اپنی خالہ سے نہیں. وبنات الاخ، اپنی بھتیجی سے نہیں. وبنات الاخت، اپنی بھانجی سے نہیں. یہ 7 عورتیں ہو گئی. اور ایسے ہی 7 وہ عورتیں جو دودھ کے ذریعے سے آپ کے رشتے میں آتی ہیں. جیسے اگر کسی بچے نے کسی دوسری عورت کا دودھ پی لیا تو اس عورت کہ جو بھی یہ رشتہ دار ہوں گے وہ اس کے رشتہ دار ہو جائیں گے. یعنی وہ عورت اس کی رضائی ماں لگے گی، اس کی بیٹیاں اس کی رضائی بہن لگیں گی. اس طرح سے 7 رشتے اس کے بھی بن جائیں گے. اللہ نے 2 کو مینشن کیا، کہا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ تمہاری ماں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، ان سے بھی تم شادی نہیں کر سکتے. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور رضائی والی تمہاری بہنیں، ان سے بھی تم شادی نہیں کر سکتے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس، ان سے بھی تم شادی نہیں کر سکتے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور وہ بچیاں جو تمہارے بیوی کے پرانے شوہر سے ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں اصل میں دوسری شادی کا ماحول ہے نہیں، اس لیے یہ ٹرم سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ بچی جو تمہاری بیوی لے کے آئی ہو اس سے بھی تم شادی نہیں کر سکتے. وہ ربیبہ ہے ایک کنڈیشن کے ساتھ. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے سگے بیٹے کی بیوی یعنی تمہاری بہو، اپنی بہو سے بھی شادی نہیں کر سکتے. اسی لیے بہو کے لیے جائز ہے اپنے سسر کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہے، اپنے سسر کو پانی دے سکتی ہے، کھانا دے سکتی ہے، اور ان کی جو بھی خدمت کر سکتی ہے وہ خدمت کرے، کیونکہ اس سسر کے لیے حرام ہے کہ اپنی بہو پر کسی طرح کی غلط نظر رکھے. آج کے زمانے میں اس کی بھی دھجی اڑائی جا رہی ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ، 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ بیوی نہیں بنا سکتے. اسی طرح سے آپ کی بیوی کی جو بھانجی ہے اس کو بھی آپ شادی نہیں کر سکتے. اس کی جو بھتیجی ہے اس سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے. آپ کی بیوی کی جو پھوپھی ہے اس سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے. آپ کی بیوی کی جو خالہ ہے اس سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے. یہ سارے رشتے تقریباً 17 رشتے ہو گئے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں تفصیلات جو آپ کو قرآن و حدیث میں ملیں گے. یہ اور ان میں سے کچھ رشتے ایسے ہیں جیسے ماں ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، اپنی بھتیجی ہے اور اپنی بھانجی ہے، ان سے آپ مصافحہ بھی کر سکتے ہیں. میں جو بتانا چاہتا ہوں ان سارے 17، 18، 20 رشتوں میں کہیں پر کزن کا نام آیا نہیں آیا. چاہے چچا کا لڑکا ہو، چاہے ماما کا لڑکا ہو، چاہے خالہ کا لڑکا ہو، چاہے پھوپھی کا لڑکا ہو، اس کا ذکر ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ اس سے شادی کر سکتی ہیں عورتیں، اس سے آپ شادی بھی کر سکتے ہو. جس سے شادی حلال ہے اس سے پردہ کرنا ضروری ہے. شادی جس سے حلال ہے اس سے پردہ کرنا ضروری ہے، اس سے مصافحہ کرنا حرام ہے. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ آج کے زمانے میں اس کو لوگ پردہ مانتے ہیں. کزن سے پردہ، اپنے چچا کے لڑکے سے پردہ، ماما کے لڑکے سے پردہ، خالہ کے لڑکے سے پردہ، پھوپھی، یہ کون سی بات ہو؟ یہ تو فیملی نہیں ہے. یہ شادی ہو سکتی ہے اسلام میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بتایا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم.